السلام علیکم پیارے ویورز کے کھاری آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جان عزیز بائی سونی مرزا، قسط نمبر 15۔ میرم نے بالکنی سے نیچے جھانکا اور آریال کو گاڑی سے نیچے اترتا دیکھ بھاگ کر واپس کمرے میں پہنچی۔ نارنجی رنگ کے دوپٹے کو کندھے کے ایک طرف لٹکا کر اپنے بالوں کو مروڑ کر کیچر لگایا اور پرس اٹھا کر بھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ آریال کو کمرے کی دہلیز پر پایا۔ اسے یوں اپنے سامنے سج سنور کر کھڑے دیکھ وہ مسکرایا۔ آج تو تم نے واقعی کمال کر دیا، لگتا ہے ڈنر کرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ نہیں، ڈنر کرنے کی جلدی نہیں ہے، میں گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، برلن کی سڑکوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سچ میں بہت خوبصورت شہر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا کونا کونا دیکھوں۔ اچھا، تو تم باہر جانے کے لیے بتابو؟ اس نے تیز تیز پلکیں جھپکائیں۔ لیکن آج تو ہم نہیں جا رہے۔ کیوں؟ خوشی سے کھلا ہوا چہرہ اچانک ایک پل میں مرجھا گیا۔ آج آفس میں کافی کام تھا اور میں کافی تھک گیا ہوں، ہمت نہیں ہے کہیں باہر جانے کی، پھر کبھی چلیں گے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی جبکہ میرم کا چہرہ افسردگی سے اجڑتا ہی چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں، منہ لٹکائے کہتی ہوئی وہ واپس پرس کو بیڈ پر رکھ گئی۔ وہ خود سے ہنسا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں مذاق کر رہا تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم کہیں جانے کی خواہش کرو اور میں نہ جاؤں۔ شرارت سے اس کا ناک کھینچ کر آریال نے کہا تو وہ چہک اٹھی۔ دوبارہ سے پرس کی اسٹرپ کو کندھے پر لٹکا کر جھٹ کھڑی ہو کر بولی، تو پھر چلیں ہم؟ ہاں چلتے ہیں، لیکن مجھے فریش تو ہونے دو۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نہا لیں، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ آتا ہوں، نرمی سے کہتا ہوا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ میرم پھر سے بیڈ پر بیٹھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے صرف 5 منٹ لگے تھے اور وہ سیاہ پینٹ پہنے بغیر شرٹ کے تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ میرم کی نظر اس کے مسکولر باڈی پر پڑی تو نظریں چرانے لگی۔ اس کے تاثرات کو بھانپتا ہوا وہ ایک بار پھر سے ہنسا اور تولیے کو اچھال کر صوفے پر پھینک گیا۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں تو۔ ناقابل توقع اس کے اچانک سوال پر اس نے جھجکتے ہوئے کہا، تو پھر میرے وجود کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نہیں، میں نے کب دیکھا؟ وہ پھر سے ہچکچائی۔ اوکے، تم نے نہیں دیکھا، میں ہی جھوٹا ہوں۔ نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ جھوٹے ہیں؟ بے رحم اور درندہ صرف تو کہتی ہو نا۔ اس نے تھوڑا مزید پاس آ کر کہا تو وہ اپنے قریب کھڑے وجود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ چلیں ہم؟ نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھر سے پوچھا۔ چلو۔ اپنی سفید شرٹ کو پہنتے ہوئے وہ مختصر جواب دے گیا۔ چند ہی لمحات بعد وہ گاڑی میں برلن شہر کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ وہ زور لیٹسنس انسٹنس ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے تو میرم اس شہر کے مشہور ہوٹل میں سے ایک کو تکتی ہی رہ گئی۔ روشنیوں میں جگمگاتا ہوا یہ خوبصورت ترین ہوٹل دنیا کا شاید سب سے خوبصورت ریسٹورینٹ تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ویٹر آیا تو آریال نے اسے عجیب و غریب چیزوں کا آرڈر دیا۔ میرم کو تو چند ایک کے نام بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ ویٹر کے موجود ہونے تک وہ خاموش رہی اور جیسے ہی وہ گیا تو بس میز پر اپنے بازو پھیلا کر پوچھنے لگی، آریال یہ کون کون سی ڈشز کے نام بتائے ہیں آپ نے؟ یہ برلن شہر کی سب سے مشہور ڈشز ہیں، پاکستان میں بہت کم ملتی ہیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ ملتی ہی نہیں۔ تم ان ڈشز کو کھانے کے بعد روز مجھ سے فرمائش کرو گی کہ میں تمہیں یہاں لایا کروں۔ اوہ، ویسے مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، نئی نئی ڈشز بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ اچھا، تو تمہیں کون سی نئی ڈش بنانی آتی ہے؟ میں چائنیز بنا لیتی ہوں، اسپیگٹی بنا لیتی ہوں، پاستا اور حتیٰ کہ مجھے پیزا بھی بنانا آتا ہے۔ اس نے مغرور ہوئے کہا، یہاں کی کوئی ایک ڈش بھی بنا سکو گی؟ ٹرائی کروں گی تو بنا لوں گی۔ اوکے دین، تم مجھے اب یہاں کی کسی ڈش میں سے کوئی ڈش گھر میں بنا کر کھلاؤ گی۔ دین، ویسے تم پاکستان میں کس یتیم خانے میں پلی بڑھی ہو؟ کیوں؟ وہ تھوڑی بے چین ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پیرنٹس کا پتہ چلانا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس تھوڑی انفارمیشن ہونی چاہیے، اور یتیم خانے کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں ڈھونڈ سکوں گا تمہارے پیرنٹس کو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ مجھے وہاں پر کون دے کر گیا تھا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے یہاں پر کون چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ سیدھے سے بتاتے ہی نہیں۔ تمہارے پوچھنے کے طریقے اور ٹائیگر کے پوچھنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کے مالک کا باپ بھی بتائے گا کہ تمہیں کون یتیم خانے میں چھوڑ کر گیا اور وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے کرسی سے پشت ٹکا کر بڑے مطمئن ہوئے کہا، دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے میرم، تم بس اس کس کی تیاری کرو جو تم نے تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈنے کے بعد مجھے کرنی ہے۔ وہ مسکرایا تو میرم نظریں چڑھانے لگی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں نہیں ملا رہی مجھ سے؟ اپنے پوچھے گئے سوال کا جواب وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی چسکا لینے میں الگ مزہ تھا۔ نہیں تو؟ اچھا،
کیا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ اس نے سینے پر بازو باندھی۔ سچ سچ بتائیے گا۔ انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اچھا تو پھر بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کون تھے اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ اس کا سوال سنتے ہی آریال کا چہرہ سفید پڑنے لگا، پھر وہ بھی اپنے بازو میز پر رکھ کر تھوڑا اس کی طرف جھکا۔ تم نے پوچھا اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی اور پوچھتا تو کبھی نہیں بتاتا۔ ہوں میری موم جرمن تھی اور میرے ڈیڈ پاکستانی۔ میری موم کے پیچھے میرے ڈیڈ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور یہاں جرمنی آ گئے۔ جب میں پیدا ہوا تو ڈیڈ کو اپنے پیرنٹس کی کافی یاد آئی اور انہوں نے موم سے ضد لگائی کہ وہ ان کے ساتھ پاکستان چلیں۔ پہلے تو موم نے منع کر دیا لیکن اینڈ پر وہ مان گئی۔ میں بس 2 سال کا تھا جب میرے ڈیڈ کو ایک ایکسیڈنٹ میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ میرے ڈیڈ کے جانے کی دیر تھی اور 1 سال بعد میری موم نے جرمنی واپس آ کر یہاں کے ایک گورے سے شادی کر لی۔ اینڈ ٹرسٹ میں میرم، وہ شخص بالکل میرے ڈیڈ جیسا تھا۔ اس نے کبھی مجھے غیر نہیں سمجھا، اپنے حقیقی بیٹے کی طرح مجھے پیار دیا۔ شروع میں تو میں نے انہیں قبول نہیں کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کو دل سے اپنا باپ مان لیا۔ صرف 1 سال گزرا تھا اور سحر اور ضمیر پیدا ہوئے۔ وہ میرے سگے بہن بھائی نہیں ہیں میرم، اور وہ مجھے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہی عزیز ہے۔ صرف اتنا سنا کر وہ خاموش ہو گیا۔ میرم اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش میں تھی لیکن بے سود۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پوری طرح متجسس دکھائی دی۔ اس لیے سہل اور جمیل دونوں ہی جرمن لگتے ہیں۔ میں تھوڑا پاکستانی لگتا ہوں، بس بالوں کا کلر تھوڑا چینج ہے۔ اب بات کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کہ پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں صرف 10 سال کے تھے جب میرے پیرنٹس نے اپنی اینیورسری منانے کے لیے ایک پارٹی ارینج کی، لیکن اس کیک میں بوم تھا۔ موم ڈیڈ نے صرف اس کو کاٹا اور بم بلاسٹ ہو گیا۔ ہم تینوں بہن بھائی اس رات ان کے لیے گفٹس لینے مارکیٹ گئے تھے۔ جب واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے بغیر کبھی کیک نہ کاٹتے، لیکن حال کا ٹائم ختم ہو رہا تھا اس لیے انہیں جلدی کرنی پڑی، اور تب سے میں ایسا بن گیا۔ میں پہلے بہت شرارتی ہوا کرتا تھا میرم، لیکن زندگی نے مجھے بہت پہلے میچور بنا دیا۔ اپنے بہن بھائی کو پالا میں نے، اور ہر اس شخص کے خلاف بغاوت شروع کر دی جو معصوم لوگوں کی بلا وجہ جان لیتا ہے۔ تو کیا آپ نے اپنے پیرنٹس کی موت کا بدلہ لے لیا؟ ہاں، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ لوگ کوئی ٹیررسٹ تھے، اور زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کو اتنی بے رحمی سے اگر مارا تھا تو وہ میرے ماں باپ کے قاتل تھے۔ بس تب سے ہی میں بے رحم بن گیا۔ اپنی داستان سنا کر اس نے ٹھنڈا سانس لیا تو میرم کو آج پہلی بار اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی سے دبایا۔ اس کا یوں دبانا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ تھوڑا مسکرا دیا۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے کافی دکھ ہوا، لیکن آپ کو پھر بھی ایسا بے رحم نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس میں دوسرے معصوم لوگوں کا کیا قصور؟ میں نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی میرم۔ اب میں اس شخص کا نام تو نہیں لینا چاہتی کیونکہ آپ کو پھر سے غصہ آئے گا، لیکن آپ نے صرف دھوکہ دینے کی وجہ سے ایک شخص کی جان لی تھی۔ اس نے وہ مشکل کہا۔ اس دنیا کا سب سے گھٹیا ترین عمل کسی انسان کے مخلص جذباتوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کسی انسان کو اندر سے مار دینا اسے جسمانی طور پر مارنے سے زیادہ تکلیف دے ہے، اور احسن نے تمہیں دھوکہ دیا تھا میرم۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اس دھوکے باز شخص کو جس نے تمہیں بیچ دیا اس کو کیوں یاد کرتی ہو؟ اس بار لہجہ کافی نرم تھا۔ جب کوئی پیار کرنے والا شخص ہمیں دھوکہ دے دے تو دل اتنی جلدی نہیں مانتا آریان۔ آپ کو میری باتیں بری لگیں گی مگر میں اس کے ساتھ بہت مخلص تھی، اور میں نے دل سے اس شخص کو چاہا تھا۔ محبت بھلایا نہیں بھولتی۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ ہاں۔ اس کے ہاں پر وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ کیا؟ آپ بہت ہی سنگ دل انسان ہیں، اور محبت چڑیا سے بھی معصوم لوگوں کا کام ہے۔ آپ سے محبت کر کے خود کو قید نہیں کر سکتی۔ تم سے کس نے کہا کہ محبت ہونے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے؟ محبت ہونے کے لیے دل کا نرم نہیں بلکہ دل کا ہونا ضروری ہے، اور محبت قید ہونے کا نام ہی ہے۔ آزاد لوگوں کے لیے محبت نہیں بنی۔ وہ دونوں اپنی گفتہ شنید میں مصروف تھے، اور ادھر چند فاصلے پر دوسرے ٹیبل پر موجود کرسی پر بیٹھا دلشیر کا آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ شاید اسی طاق میں تھا کہ کب میرم آریال سے تھوڑی الگ ہو اور وہ اپنا داؤ آزما سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیبل پر کھانا لا کر رکھ دیا گیا۔ میرم نے تمام ڈشز کی بہت تعریف کی تھی، اور اس کی تعریف اور چہرے پر کھلی ہنسی دیکھ کر مقابل بھی خوش ہوتا رہا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور آریال ٹیبل سے اٹھا تو میرم بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ سنیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ گردن تھیچی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم دونوں فٹ پاتھ پر تھوڑی دیر واک کر لیں تو۔
جو تمہارا دل چاہے، ہم حاضر، اس نے قدرے جھک کر بڑے انداز سے کہا تو میرم حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ آپ میری سمجھ سے باہر کے انسان ہیں، کبھی تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ سے زیادہ فرما بردار اور محبت کرنے والا شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور غصے میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا جان کی نفرت مجھ سے ہی کرتے ہیں، پھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شاید ہی میری زندگی کا آخری دن تھا۔ مجھے آج تک میری ٹیم کے لوگ نہیں سمجھ پائے جو سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو تمہیں تو میری زندگی میں شامل ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن ایک دن میں آپ کو سمجھ جاؤں گی، کیونکہ میں آپ کی ٹیم نہیں بلکہ آپ کی بیوی ہوں، اور جتنا جلدی ایک بیوی اپنے شوہر کو سمجھتی ہے اتنا جلدی کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم نے مجھے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے۔ اس کے کان میں ذرا جھک کر اس نے سرگوشی کی تو وہ گھوری ڈال گئی۔ شوہر تو میرے بن گئے ہیں آپ، باقی میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے میرم، جب تم خود اپنی زبان سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی۔ بہت مشکل ہے، مشکلات سے لڑنے کا ماسٹر ہوں میں۔ اچھا، اگر آپ کی لمبی لمبی لیکچرز ختم ہو گئے ہوں تو کیا ہم واک کریں؟ چلو۔ آریال اس کا ہاتھ تھام کر فٹ پاتھ کی طرف بڑھا تو چند قدم ہی چلنے کے بعد میرم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی حرکت پر وہ غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ فٹ پاتھ کے ایک طرف لگے پودوں کے اطراف بنی ہوئی گرل پر وہ چڑھ کر لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگی تو اس کی حرکتوں پر آریال پھر سے ہنسا۔ اس میں بچپنا اب بھی باقی تھا، ان کا جاسوس بھی چند فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ میرم نے تو اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آریال ہر لمحہ الرٹ رہنے کا عادی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جاسوسی کی جا رہی ہے، لیکن وہ بنا ثبوت اور صحیح وقت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میرم سڑک کی طرف چل رہی تھی جب اچانک ایک نوجوان لڑکا اس کے انتہائی قریب سے گزرا تو وہ جھٹ آریال کے پیچھے سے ہوتی ہوئی دوسری طرف آ گئی۔ اس بار اس کی حرکت پر وہ چہرہ نیچے کی طرف کر کے تھوڑا سا ہنسا۔ آریال وہ دیکھیں! یکایک چلتے چلتے اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک کپل پر پڑی تو وہ انگلی کا اشارہ کر کے اسے دکھانے لگی۔ کیا دیکھو؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ وہ کپل دیکھیں! ہاں تو کیا ہے اس کپل کو؟ آریال، اس لڑکی کے ہاتھ میں جو وائٹ کلر کی بلی ہے وہ کتنی پیاری ہے نا؟ واٹ؟ تو تم مجھے بلی دیکھنے کا کہہ رہی تھی؟ اس کے ماتھے کی شکلیں مزید پیاری ہو گئیں۔ ہاں تو اور کیا؟ مجھے لگا تم کہنا چاہ رہی ہو کہ ہمیں بھی اس کپل کی طرح بازو میں ہاتھ ڈال کر چلنا چاہیے، اور اپنا سر پیٹ کر بولا۔ نہیں، میں تو اس بلی کی بات کر رہی تھی۔ ہاں پیاری ہے، اب چلو۔ اس نے عجیب سا منہ بنایا، پھر سے چہل قدمی شروع کر دی۔ میرم بھاگ کر پھر سے اس کے قریب گئی اور اسی پل وہ کپل ان کے قریب سے گزر گیا۔ آریال، مجھے وہ کیٹی لینی ہے پلیز۔ واٹ؟ وہ بلی چاہیے تمہیں؟ وہ پھر سے رک کر اس کا چہرہ تاڑنے لگا۔ پلیز دیکھیں، میں نے آپ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا، پہلی بار ایک چھوٹی سی چیز کی فرمائش کیا تو وہ نہیں دلا سکتے کیا آپ؟ میرم کے چہرے کی رنگت مان پڑنے لگی۔ میں کسی سے کوئی چیز مانگنے کا عادی نہیں ہوں میرم، یا تو خرید لیتا ہوں اور یا پھر چھین لیتا ہوں۔ تو پھر خرید لینا پلیز۔ وہ پھر سے نچلا ہونٹ لٹکا کر معصومیت سے بولی۔ اور اگر وہ لوگ نہ بیچنا چاہیں تو؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہاں کہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے بلی نہیں مانگی۔ اس نے پوائنٹ مارا تو سینے پر ہاتھ باندھ کر گھورنے لگی، پھر اپنا منہ پھلا کر دوسری طرف کر لیا۔ ویسے تم پہلی بار مجھ سے ناراض ہوئی ہو، ورنہ تو ہمیشہ تمہیں مجھ پر غصہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم ناراض ہوئی۔ آریال شائستگی سے گویا ہوا، مگر وہ ایک نظر غصے سے دیکھ کر پھر سے اپنا رخ دوسری طرف کر گئی۔ اوکے، میں تمہاری کیٹی لینے جا رہا ہوں، اگر انہوں نے پیار سے دے دی تو ٹھیک، ورنہ مجھے پستول دکھا کر چھیننا بھی آتا ہے۔ اس کے لفظوں پر اس نے اچانک چونک کر دیکھا تو وہ کافی آگے نکلے ہوئے کپل کے پیچھے چلتا دکھائی دیا۔ میرم کو الگ دے کر جاسوس نے جھٹ دلشیر کا نمبر ملایا۔ شاید وہ اسے اپنے ساتھیوں کو بلا کر میرم کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن ٹائیگر تو اسی سوچ سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی جاسوسی کی جا رہی ہے، بھلا وہ کیسے میرم کی جان کو رسک پر چھوڑ دیتا؟ اسے تو بس لوگوں کی غلطیاں پکڑنے کی عادت تھی، اور پھر غلطیاں پکڑنے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتارنے میں الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ادھر وہ کیٹی لینے کے لیے کپل کی طرف گیا اور اگلے ہی پل کسی نے میرم کو رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا، پھر اسے اچانک گاڑی میں بٹھایا اور رفو چکر ہو گیا۔ کپل کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا تو میرم غائب تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مانو جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می، وہ ان کے سامنے جا کر بولا۔ جی؟ کپل والے لڑکے نے جرمنی زبان میں جواب دیا۔ مجھے یہ بلی چاہیے، میری وائف کو پسند آ گئی ہے۔ نہیں، اس بلی کو میں نے بہت پیار سے پالا ہے اور میں اسے نہیں بیچوں گی۔ لڑکی فوراً جرمنی زبان میں ہی لفظ پر ہو گئی۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔
آپ چاہے برج خلیفہ میرے نام کر دیں تب بھی میں یہ بلی نہیں دوں گی۔ نہیں دیں گی تو چھین لوں گا۔ اس نے اس جرمنی عورت کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا تو وہ منہ کھول کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکا جھنجھلا اٹھا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بلی چاہیے، منہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار ہوں۔ اگر نہیں دیں گے تو یا چھین لوں گا یا اسے جان سے مار دوں گا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہمیں دھمکا رہے ہو؟ دھمکا رہے نا لڑکے، وارننگ دے رہا ہوں۔ اچانک اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکال کے اس کے ذرا قریب جا کر چھپاتے ہوئے دکھایا تو پستول پر نظر پڑتے ہی دونوں لڑکا اور لڑکی اپنے حلق میں خوف کی گلٹیاں اتار گئی۔ اب بولو دونوں، منہ مانگی قیمت لے کر یہ بلی میرے حوالے کرو گے یا پھر مار دوں اسے؟ اس کے بس مزید غصے سے کہنے کی دیر تھی اور لڑکی نے اسی پل ہاں میں گردن ہلا دی۔ گڈ، اب بتائیں کتنی قیمت لیں گی آپ؟ تسلی سے پستول کو پھر سے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے شرٹ اوپر کی اور جیکٹ سیدھا کیا۔ 16 لاکھ یورو۔ اس کی بتائی گئی رقم پاکستانی رقم کے تقریباً 5 کروڑ کے برابر تھی۔ وہ پھر سے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اکاؤنٹ نمبر دیں اپنا۔ اس کا اکاؤنٹ نمبر لے کر اس نے رقم اسی وقت اس نمبر پر بھیجی اور بلی لے کر طنزیہ الفاظ میں تھینکس بول کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر چابی لگا کر اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ ہے زمیل، کہاں تھا تو کل سے؟ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ ساحل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی دودھ کا گلاس پیتی ہوئی فوراً اس کے سامنے ہوئی۔ منہ نہ لگ میرے، پہلے ہی میرا دماغ بڑا خراب ہوا کھڑا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سڑیل انداز میں جواب پا کر بھی وہ وہاں کہاں اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے والی تھی؟ بتا نا، اور سحر کا بتا، نکاح ہوا اس کا؟ نام بھی نہ لے اس کا میرے سامنے، شکل گم کر دوں گا نہیں تو تیری۔ ہڑبڑاتا ہوا وہ اسے دھپ سے صوفے پر آ بیٹھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی براجمان ہوئی۔ بتا تو صحیح۔ سال میں نے کہا میرا منہ نہ لگ اور دفع ہو جا۔ جمیل تل ملایا۔ کیوں؟ جب میرا بریک اپ ہوا تھا اور میری زبردستی شادی خان سے ہوئی تو کیا میں نے ایسے ریئیکٹ کیا تھا جیسے تو کر رہا ہے؟ فی الحال میری جان چھوڑ دے میری ماں، نکل۔ وہ اسے دھکے دینے لگا تو سہل منہ چڑھا کر کمرے کا رخ کر گئی۔ آریال نے مرڈر روم میں پہنچتے بلی کو نینا کے حوالے کیا اور خود کرسیوں پر ایک طرف بیٹھے 4 لوگوں کی طرف بڑھا جنہیں باندھ رکھا تھا۔ اس نے اپنی بائیں طرف کھڑی ڈارلنگ کو سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ گردن کو اسبات میں ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ صرف 1 منٹ کا وقت گزرا تھا اور جب وہ واپس کمرے میں آئی تو میرم اس کی پوچھ سے نمودار ہوئی۔ آریال کو اپنے سامنے پاتے ہی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں موجود اس کی ٹیم کے سبھی لوگوں نے، جن میں تمیز شامل نہیں تھا، اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ڈارلنگ نے ناگواری سے نگاہیں پھیر لیں مگر ٹائیگر اس کے یوں پہلی بار خود اپنی مرضی سے باہوں میں آنے پر دل سے مسکرایا تھا۔ کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹے بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ اسے خود سے الگ کرتا وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے پوچھنے لگا۔ اس کے پیار بھرے لہجے پر سب تعجب سے گور رہے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے اسے ہمیشہ سنجیدگی اور غصے سے بھرپور لہجے میں ہی دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ مجھے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے، مجھے بے ہوش کر دیا اور جب ڈارلنگ نے میرے چہرے پر پانی پھینکا تو مجھے ہوش آیا۔ میں کیسے ان کی گرفت سے نکلی مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ مسلسل سسکیاں ابھار رہی تھی۔ ذرا ان چاروں کو دیکھو، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں کڈنیپ کیا؟ اس نے انگلی سے چاروں نوجوانوں کی طرف اشارہ کیا تو میرم نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر سے مقابل کا چہرہ تکنے لگی۔ آریال مجھے کچھ نہیں پتا، میں بے ہوش تھی، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اوکے ڈارلنگ، اس نے پھر سے پکارا تو وہ چوکنی ہو گئی۔ جی؟ میرم کا خود گھر ڈراپ کر دو۔ اوکے ٹائیگر۔ وہ میرم کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھی لیکن اسے نظر انداز کر کے اس نے پھر سے روبرو کو دیکھا۔ آپ اسے ڈارلنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا واقعی اس کا نام ڈارلنگ ہے؟ پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں ذرا سی جلن محسوس کر کے وہ چہرہ ایک طرف کرتے ہوئے پھر سے تبسم سجا گیا۔ اوہ، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میرا نام ڈارلنگ ہے؟ ڈارلنگ نے منہ چڑھایا۔ سب تمہیں اسی نام سے پکارتے ہیں، عجیب لگا مجھے اس لیے پوچھا۔ میرا اصلی نام ایما ہے، ڈارلنگ میرا کوڈ نیم ہے جو ٹائیگر نے رکھا تھا۔ اوہ، پر تمہارا نام کافی عجیب ہے۔ ایما جرمن نیم ہے، تمہیں میری شکل و صورت سے دکھائی نہیں دیتا کہ میں جرمن لڑکی ہوں؟ اس نے اپنے چہرے کے گرد انگلی گھما کر کہا۔ ہاں لگتی ہو تم جرمن، کافی پیاری ہو۔ تعریف کے لیے شکریہ، جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ ڈارلنگ ابھی سے لے جاؤ، آریال دوبارہ بولا۔ جب اچانک اس کی نظر نینا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی کیٹی پر پڑی تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ فوراً لبکی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آریال آپ نے یہ کیٹی کب اور کیسے لی؟ تمہیں پسند تھی تو میں نے لے لی، کب اور کیسے کے سوالات تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈارلنگ کے ساتھ گھر جاتی ہوں اور آپ پلیز ان میں سے کسی کی جان مت لیجیے گا۔ اس نے چاروں کی طرف دیکھا۔ دیکھوں گا، فی الحال تم جاؤ، باقی باتیں گھر میں ہوں گی۔
اوکے، وہ جانے لگی تو آریال پشت سے پکارا، رکو۔ ڈارلنگ سمیت نیس نے بھی گھوم کر دیکھا۔ ڈارلنگ تم اپنے ساتھ خان کو بھی لے جاؤ اور سہل سے کہنا کہ آج رات سینما میں بہت اچھی مووی ریلیز ہو رہی ہے، وہ خان کے ساتھ جا کر اسے ضرور دیکھے۔ اوکے ٹائیگر، اس نے مختصر کہا اور دروازے کا رخ کیا تو خان خود سے ہی مسکرا دیا۔ ڈارلنگ کو میرم کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتے دیکھ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر آلتی پالتی مارے برگر ٹھوستی سہل جھٹ اسے سامنے پلیٹ میں دھر کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے سہل، کیسی ہو؟ وہ پاس آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ شانداز شائستانہ تھا۔ میں بھی فٹ ہوں، اور ذرا دیکھو تو میرے ساتھ کون آیا؟ ہنستے ہوئے اس نے اپنی پشت کی طرف دیکھا تو دروازے سے خان امڑ آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیوری چڑھا گئی۔ تمہارے بھائی کا حکم ہے کہ سینما میں بہت اچھی مووی لگی ہوئی ہے اور تم خان کے ساتھ جا کر اسے دیکھو۔ کیا؟ میں؟ وہ چوکنی۔ ہاں، اس نے ششدر ہو کر میرم کو دیکھا جو اپنی بلی کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرنے میں مصروف تھی۔ یہ کیٹی کہاں سے لی؟ مجھے پسند تھی تو تمہارے بھائی نے دلا دی۔ اچھا، ٹاپک کو چینج مت کرو سہل، خان کے ساتھ سینما چلی جانا ورنہ یہ تمہیں خود اٹھا کر لے جائے گا۔ ڈارلنگ نے تنبیہ کیا اور اپنے شوز کی آواز پیدا کرتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ وہ غصے سے اپنے سامنے کھڑے خان کو گھور رہی تھی، پھر اسی انداز سے بڑے ڈگ بھر کر کمرے میں چلی گئی۔ میرم بھابی؟ اپنی بلی سے نگاہ اٹھا کر اس نے خان کو دیکھا۔ کیا سہل میرے ساتھ چلی جائے گی؟ میرے خیال سے تو وہ غصہ ہو کر کمرے میں گئی اور واپس ہی نہیں آئے گی۔ خود سے کیوں پوچھ رہے ہیں خان بھائی؟ آپ اس کے شوہر ہیں، جا کر خود پوچھ سکتے ہیں۔ پر وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ وقت لگتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن قبول کر ہی لے گی، مگر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے کبھی دل سے نہیں اپنائے گی۔ آپ کے سوا جائے گی بھی کس کے پاس؟ آپ کے نکاح میں ہے وہ، اور کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی۔ گھوم پھر کے اسے واپس آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ ویسے شادی کے وقت تو آپ بھی خوش نہیں تھی، تو کیا آپ ٹائیگر سے محبت ہو گئی آپ کو؟ ان کی بہت سی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ان کا یوں لوگوں کی جان لینا بھی مجھے سخت ناپسند ہے۔ ان کی جب کچھ باتیں سوچتی ہوں تو ایک پل کے لیے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اب میری زندگی کی حقیقت وہی ہے۔ وقت لگ رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے انہیں اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ساحل کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوا، شاید اسے کافی وقت لگے گا مجھے اپنانے میں۔ اگر آپ کی محبت اور لگن سچی ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، انشاءاللہ۔ ویسے خان بھائی، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیں۔ روحان کا کافی دنوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا آریال نے اسے بھی مار دیا؟ وہ یہ سوال آپ ٹائیگر سے پوچھیے گا نا۔ میں نے کچھ بولا تو اس سے بہت غصہ آئے گا، اور سچ کہوں تو ہم سب اس کے غصے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کے غصے سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں۔ میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بتایا۔ نہیں بھابھی، آپ ابھی ٹائیگر کو اچھے سے جانتی نہیں ہیں۔ اگر اسے نہیں بھی بتائیں گی تو بھی اسے پتہ چل جائے گا۔ ایسے کیسے پتہ چل جائے گا؟ وہ الجھ کر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر باز کی طرح تیز ہے، اندھا اعتبار وہ کبھی کسی پر نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو نا؟ جی کون سا؟ انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مجھ سے محبت کرتے تھے یا کچھ اور ہی چکر ہے؟ میں ٹائیگر کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کے سینے میں بھی دل ہے۔ یہ بات ہمیں تب پتہ چلی جب آپ اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ جہاں تک ہم نے اسے آپ کے معاملے میں آبزرو کیا ہے تو شاید اسے بہت محبت ہے آپ سے۔ اور یہ ڈارلنگ کا کیا چکر ہے؟ مطلب؟ اس نے ماتھے پر بل لائے۔ کچھ باتوں سے مجھے لگتا ہے جیسے ڈارلنگ اور ٹائیگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ارے نہیں نہیں بھابھی، ٹائیگر ڈارلنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ڈارلنگ کا کرش تھا اس پر۔ اور ویسے بھی جتنی باتیں ٹائیگر نے ڈارلنگ کو سنا دی ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ڈارلنگ پھر سے ٹائیگر کے پیچھے بھاگے گی۔ پر میں چاہتی ہوں کہ ڈارلنگ اور آریال ایک ہو جائیں۔ کیا؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ ہاں، کیونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور مجھ جیسی سیدھی سادی لڑکی کا آریال جیسے سخت اور بے رحم انسان کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ ٹائیگر کی زندگی سے جانے کا سوچ رہی ہیں تو ایسی بے وقوفی مت کیجیے گا۔ کیوں؟ وہ آپ کو مار دے گا اور جانے نہیں دے گا۔ میرم نے اس کے جواب پر بھویں چڑھا کر دیکھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ آپ اسے دل سے اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو بس اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اس کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ آپ کو موت کی نیند سلا سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پر انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ سچ کہوں تو ٹائیگر اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ سوچتی ہیں۔ ہاں، وہ غصے کا کافی تیز ہے مگر ظلم نہیں کرتا۔ پر مجھ پر تو ظلم ہی کیا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے بھابھی، اس نے تو آپ کو ایسے جیسے گھٹیا شخص سے بچایا ہے، اور نہ صرف بچایا بلکہ عزت بھی دی۔
ورنہ خود سوچیں کہ جس طرح احسن نے آپ کو بیچ دیا تھا تو آپ کا کیا بنتا؟ کبھی کسی ایک شخص کے پہلو میں ہوتے تو کبھی کسی اور کے۔ کم از کم اس نے آپ کو اپنا نام دیا۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بچا کر مجھ پر احسان کیا، لیکن خود مجھ سے شادی کرنا ضروری نہیں تھا۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے بھابھی، لیکن سچ تو یہی ہے کہ اگر ٹائیگر آپ سے شادی نہ کرتا تو پھر بھی آپ کہاں جاتی؟ پاکستان واپس بھیج کر وہ آپ کو مزید مشکلات سے بچانا چاہتا تھا۔ آپ کو قبول کرنا ہوگا کہ اس نے آپ پر ظلم نہیں بلکہ احسان کیا ہے۔ اس نے اپنی کہی تو اگلے ہی پل ساحل اپنا پرس اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور میرم کو خدا حافظ کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ساحل ابھی بھی اس کے پیچھے ساحل بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی، مگر وہ خان کی باتوں کو گہرائی سے ہی سوچتی رہ گئی۔ کیا واقعی ٹائیگر کا احسان تھا اس پر؟ وہ جو اسے خود کی ذات پر ظلم اور تمانچہ سمجھتی تھی، کیا وہ سچ میں اسے پلیٹ میں رکھ کر دی گئی عزت تھی؟ اپنے ہی من کی مثبت اور منفی سوچوں سے لڑتی ہوئی وہ نہ جانے کتنی ہی دیر لاؤنج میں کھڑی ایک طرف دیکھتی رہی۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔